अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से एक हमारे दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं कि ये इंसानी जो लताइफ हैं, ये लताइफ किस असमा से ज़िंदा होते हैं, कौन से असमा हैं जिनसे लताइफ जिंदा। और मैं ये आपको बारहा बता चुका हूं कि हजरत इंसान जो है 7 लताइफ का शाहकार है। लताइफ कहते हैं मुकामात का, दराजात का। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को मुकाम नफसी, मुकाम कल्बी, मुकाम रूही, मुकाम सिर्री, मुकाम खफी, मुकाम खफा, मुकाम अना, इन 7 लताइफ को, मख्फी और मुकाम अना, अखफा के बाद मुकाम अना, और अल्लाह ताला इन 7 लताइफ को जिंदा करने का हुक्म अता फरमाया है। और ये 7 लताइफ हमारे अंदर पोशीदा है, कुंतु कंज़न मख्फिया के खजाने की तरह है। बस उस खजाने को निकालना है। खजाने को निकालना हो तो उसका कोट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक आप खजाने को, खजाना क्या है? अल्लाह के, इसमें अल्लाह जात का, उसकी पावर का, उस सुपर पावर का जो कह लें खजाना है, वो बंदे के अंदर ही छुपा हुआ है। इसीलिए तो कोई उस पावर को करता है इस्तेमाल, तो कोई हजरत आदम बन गया, कोई नूह बन गया, कोई इब्राहिम बन गया। अगर हम मजहबी रहनुमाओं को देखते हैं, उन्होंने भी ज्ञान किया है, मुराकबा किया है, अपने अंदर से उस ताकत को बेदार किया है। कोई श्री राम बना, कोई कृष्ण बना, कोई गौतम बुद्ध बना, कोई पैगंबर बना, कोई, ये सब अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की इनायात है। कोई यस्सु मसीह बना और अपने अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान करके 40 साल गारे हीरा में मुराकबा और तसव्वुर करके अपने ऊपर खुदाए बुजुर्ग को मेहरबान करके, खुदा को अपने ऊपर महबूब और आशिक करके, अगर किसी हस्ती ने अल्लाह का जाती इसम हासिल किया है तो उसका नाम जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन्होंने 40 साल उस जात का मुराकबा करके उसको हासिल किया, उस जात को। ये अस्मा की बरकत होती है। पिछले अंबिया औलिया जितने भी गुजरे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, इस वजह से कि तमाम के तमाम की अगर आप किताबें पढ़ेंगे, उन लोगों ने सिर्फ नेकी का दर्स दिया है, बुराई से लोगों को बचने का हुक्म दिया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वेदों से लेकर रामायण, गीता, महाभारत और तौरात, जबूर, अंजील, ग्रंथ, कुरान, हदीस, तसव्वुफ की बेशुमार किताबों का दिन रात मैंने इनको पढ़ा, समझा और इनके एक एक आयत पर गौर किया, इनके लफ्जों पर गौर किया। तो इन तमाम जितने भी ये मजहबी रहनुमा गुजरे, गौतम बुद्ध है, इसने अपनी बुद्ध मत में जितने भी हैं ये मजहबी रहनुमा गुजरे, इनकी जिंदगी ज्यादातर गमों में गुजरी, दुखों में गुजरी और लोगों की खिदमत करते हुए गुजरी। और हर एक ने अपनी अपनी जुबान में खुदा को ओम, ईश्वर, परमात्मा, रब, अल्लाह, यानी कि जिसको भी जो जो जुबान थी, एल, एलिया, यहूवा, ये सब अल्लाह ताला के नाम थे जो पिछली जुबानों में थे। यूनानी में, इब्रानी में, संस्कृत में, अरबी में, उर्दू में, हर जुबान में हर मजहबी रहनुमा ने खुदा के अस्मा की बरकत से अपने लताइफ को जिंदा जावेद किया और अल्लाह तक पहुंचे। यानी वो जो सुपर पावर हमारे अंदर छुपी हुई थी उसको अपने आप से निकाला, बेदार किया। और वो सुपर पावर का मेरे और आपके पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इशारा दिया। आपने फरमाया, लोगों, बंदे के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो पाक साफ हो जाए तो अल्लाह ताला बंदे को ऐसा पसंद फरमाता है कि उसको अपना खास वली कामिल बना लेता है। या रसूलुल्लाह, कौन सा? फरमाया वो दिल है। अपने दिलों को पाक करो, क़द अफ़लह मन तज़क्का, इसको पाक कर लो, कामयाब हो जाओगे। और क्या करो? कुलूबल मोमिनीन अरशल्लाह ताला, इसको खुदा का घर बनाओ, गैर खुदा से पाक कर दो। यानी रसूल पाक मोहम्मद अरबी ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि अपने अंदर को पाक करो, अपने अंदर खुदा की जोत, इसमें अल्लाह जात का रंग लगाओ, अपने अंदर जाती इसम कमाओ। सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, मेरे शेख फरमाते हैं कि जो जाती इसम कमाते हैं वो कामिल फकीर बन जाते हैं। वो यार ये झगड़ा छोड़ो यार, उसने ये जो कोई 12 रबीउल अव्वल के झगड़े, कोई नियाज के झगड़े, कोई 11वीं के झगड़े, कोई 12वीं के झगड़े, खुदारा इससे निकलो। लोग आज चांद पर पहुंच गए हैं, मरीख पर पहुंच गए हैं, लोग तहकीकें कर रहे हैं और हम इसी मसलों में फंसे। दरअसल में फंसाया जाता है ताकि हम आगे ना जा सकें। आगे क्या होगा? मौला अली के इल्मों का पता चलेगा, गौस पाक के इल्मों का पता चलेगा, रसूल पाक के उस बातनी इल्म का पता चलेगा जिस इल्म ने पूरी कायनात को अपना मुसख्खर और ताबे कर लिया है।
تو یہ لوگ ہمیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے، بس اسی جھگڑوں میں پھنسائی رکھتے ہیں، یہ پگڑی ایسی ہے، یہ داڑھی چھوٹی ہے، یہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی معاملات کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ وہ رسول پاک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا کہ ایسے اپنے قلب کو صاف کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ان لطائف پر کون سا ذکر کرنا ہے تاکہ سارے لطائف زندہ ہو جائیں۔ کوئی یہ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی جو بھی ذکر بتائے ہیں، یا احد یا واحد یا ماجد یا اللہ، یہ سارے ذکر انہوں نے لطیفہ نفسی قلبی کے بتائے ہیں، لیکن حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ جو صاحب عرفان ہیں، سلطان الفقراء ہیں، آپ نے جو فیض حضرت سلطان بہو سے لیا، سلطان بہو نے وہ فیض غوث پاک اور پنجتن پاک سے حاصل کیا، اور پنجتن پاک نے اس فیض کو اللہ پاک سے حاصل کیا۔ یہ ایسی کڑی ہے جو فقیر نور محمد صاحب تک آتی ہے، پھر ان کے صاحبزادہ حضرت سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید صاحب تک آتی ہے، اور ان سے یہ فیض کی کڑی الحمدللہ اس فقیر حقیر سائیں محبوب پیر تک آتی ہے۔ اور میرے مرشد کے بیٹے حضرت سلطان الفقراء فقیر ہارون بادشاہ، سلطان الفقراء فقیر شاہ گل احمد بادشاہ، ان سے بھی یہ فیض کی کڑی الحمدللہ اس سائیں محبوب پیر کے پاس ان اولیاء کا بھی فیض الحمدللہ پہنچا۔ انہوں نے اپنی عرفان میں، اپنے تجربات میں ایک بات فرمائی جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ تصور کرنے ہیں۔ اگر آپ اپنے لطائف کو زندہ، میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ لطائف کو زندہ کرنے کے طریقے کیا ہے، میں آج صرف یہ بتاؤں گا کون سے اسم ان کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا مقام ناف، جس کو لطیفہ نفس کہا جاتا ہے۔ آپ نے مقام نفسی پر اسم اللہ تصور میں لکھنا ہے، اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ تصور کرنا ہے روزانہ بیٹھ کر آپ نے وضو کر کے خوشبو لگا کر درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی، چار کل، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مار لینی ہے، پھر اپنے مرشد کو یاد کرنا ہے، ان کا تصور کرنا ہے، ان کو یاد کر کے اجازت لے کر پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے ناف کے مقام پر اسم اللہ لکھنا ہے، اور ساتھ اللہ اللہ اللہ، ناف پر اللہ لکھا ہے، اور اس کا پورا نور میرے اوپر نیچے پورے وجود میں اسم ذات کا نور جا رہا ہے، جس سے تمام خناس شیاطین مجھ سے رفع دفع ہو رہے ہیں۔ یہ خیال اور تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے بعد ایک لفظ آتا ہے للہ، یہ آپ نے اپنے قلب پر کرنا ہے، للہ، دل پر للہ، ساتھ ذکر کرنا ہے، ساتھ نور کی قلم سے اپنے قلب پر للہ لکھنا ہے، اور للہ، اور اس کے بعد آپ نے قلب کے ساتھ ہی مقام روحی کا، اس کے اوپر آپ نے لاہو لکھنا ہے، لاہو اسی کا ہے، اس کا مطلب بتا رہا ہوں، لاہو لاہو، یہ آپ نے 5 منٹ سارے تصورات کرنے ہیں۔ روحی کے ساتھ ہی یہ آپ نے اپنے سینے پر سارا چیزوں کا تصور کرنا ہے، اور یہ دل کے ساتھ روحی ہے، روحی کے ساتھ مقام سری ہے۔ سری کے اوپر آپ نے جو ہو کا ذکر کرنا ہے، ہو ایسے پہلے اونچی آواز میں، پھر اس کو پاس انفاس سانس میں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہے مقام خفی، اس کے خفی کے مقام پر آپ نے ذکر کرنا ہے یاہو یاہو یاہو۔ اس کے پر آتا ہے مخفی، مخفی کے مقام پر آپ نے کرنا ہے محمد محمد محمد۔ یہ یا محمد نہیں کہنا، آپ نے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے آپ نے، اور اپنے ادھر محمد سینے کے اوپر آپ نے نور کی قلم سے تحریر کرنا ہے۔ پھر آپ نے مقام اخفا میں جانا ہے، یہ مقام اخفا کا مقام ہے، یہاں پر آپ نے آ کر کہنا ہے فقر فقر، تحریر کرنا ہے پہلے نور سے ہر جگہ پر، فقر فقر۔ پھر آپ نے مقام انا، جس کا یہ مقام ہے سر کے اوپر، مقام انا، یہاں پر پہنچ کر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری منزل کو آپ نے طے کر جانا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پوری آپ کی ناف سے شروع ہوا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی منزل پر آپ پہنچے، مقام یعنی انا میں چلے گئے۔ انا کے بعد بھی ایک مقام ہے جہاں پر جا کر مقام بھی نہیں رہتے، لفظ بھی نہیں رہتے، وہ اشارہ بھی نہیں رہتا کہ کیا نام رکھیں کیا نہ رکھیں، وہ کلمے کے بعد کی حقیقت ہے۔ وہ آخری مقام ہے جہاں پر جا کر
نہ اسم ہے، نہ جسم ہے، نہ کتاب ہے، نہ مذہب ہے، کوئی چیز وہاں پر جا کر نہیں ہے۔ یہ آخری کلمہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کلمے کی سمجھ لو کی تو کہتے ہیں نا ہمیں کلمے کی سمجھ آ گئی۔ کلمہ اللہ اکبر کیا بتاؤ، کلمہ جا کر انا الحق کے مقام پر سمجھ آتا ہے، جہاں پر انا کا مقام ہے وہاں پر جا کے کلمے کی سمجھ آتی ہے کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جا کر بندہ جب کلمے کا جام پیتا ہے نا، کلمہ طیبہ کا جام پیتا ہے، تو طیبہ کی طرح وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، کلمے کی طرح وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پاک ہوتا ہے نا، پھر وہ اس مقام میں جاتا ہے جس کو ہویت کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر سوائے حیرت کے کچھ بھی نہیں رہتا، بندہ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر۔ تو یہ ساتوں اسماء جو آپ نے ساتوں لطائف پر تصور کی قلم سے کرنے ہیں، اور یہ کریں انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھنا دنوں میں آپ کے لطائف زندہ ہوں گے، آپ کو زیارات شروع ہو جائیں گی۔ جو بندے کہتے ہیں میں زیارتیں نہیں ہوتی، یہ معراج کا جو عمل ہے، یہ جو میں نے تصورات بتائے ہیں، یہ آپ کر لیں۔ اللہ، للہ، لاہو، ہو، یاہو، محمد، فقر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے سارے اسماؤں کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اور جس بھائی نے سوال کیا، اللہ آپ کا بھی ساتوں لطائف کا ہفتے اندام کو روشن کرے اور آپ کے لیے خدا تک جانے کی منزلیں آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔